बताना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज एक पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने अपना ओहदा संभालने के बाद आज तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से यानी कि तीनों आर्म फोर्सेस से पहला खिताब किया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद। और इस पहले खिताब में पाकिस्तान के दुश्मन चाहे वो बैरूनी हो चाहे वो अंदरूनी हो उनको दो टोक और दबंग पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है और पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान के जांबाजों के हाथों में है जिनके पीछे पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने यह भी कहा बल्कि वार्निंग दे दी पाकिस्तान के दो बड़े दुश्मनों को, भारत और आजकल अफगानिस्तान की अफगान तालिबान रजीम जो भारत की ही ईमा पर भारत की ही प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म है। भारत को कड़ी वार्निंग दे दी कि सोचना भी मत पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरकत करने की, क्योंकि इस दफा अगर कोई ऐसी हरकत की भारत ने तो जवाब 9 और 10 मई से ज्यादा बरक रफ्तार होगा। 9 और 10 मई को ही अफवाज पाकिस्तान ने 7 तैयारे मार गिराए थे भारत के दुश्मन के, जंगी तैयारे, रफाल तैयारे, दुनिया के बेहतरीन तैयारे। तो अगर उससे भी बरक रफ्तार जवाब होगा पाकिस्तान का तो फिर भारत जैसे अजली पाकिस्तान के दुश्मन को सोचना चाहिए कि उसका हाल क्या होगा। तो कोई भी हरकत सोचने से पहले, प्लान करने से पहले 9 और 10 मई का अंजाम सोच लिया जाए। साथ ही अफगानिस्तान की अफगान तालिबान रजीम को भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खबरदार कर दिया कि फैसला कर लिया जाए कि फितना अल खवारिज का को चूज करना है, उनका इंतखाब करना है या पाकिस्तान का। ये दो टोक और वासे पैगाम दे दिया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान रजीम को। और जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों को पैगाम दिया है सीडीएफ ने, वो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अंदरूनी दुश्मनों और बैरूनी दुश्मनों के सहूलतकारों को भी एक वाज़ेह पैगाम है। और ये सब तसलसल है, तसलसल इस तरह से कि अभी ओवर द वीकेंड जुमे के दिन डीजी आईएसपीआर ने सहाफियों के साथ जो एक गुफ्तगू की जिसको लाइव नशर किया गया, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वहां डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो किस तरह से ज़हनी मरीज है, किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है उसका बयानिया और एंटी स्टेट है उसका बयानिया। डीजी आईएसपीआर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कुछ अहम तरीन हिस्से क्या थे, जरा एक रिकैप करते हैं। टेक अ लुक। हो कौन तुम समझो अपने आप को। अब सियासत खत्म हो चुकी है। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। आपके ख्याल में ये जो हमारा सोल्जर है और हमारा अफसर है, इसका रिश्ता कोई क्लर्क और बाबू का रिश्ता होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन दी वर्ल्ड? जान देना और जान लेना, दिस इज आवर मेन बिजनेस। इसमें अफसर और जवान ऐसे होते हैं, हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं और उसके अंदर ये मज़े खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन हो तुम? होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बार्किंग जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका। दिस इज एंटी स्टेट। चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 कहा, सम यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विफाकी हुकूमत भी हरकत में आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने की बातें होने लगी हैं और माइनस इमरान खान की बातें होने लगी हैं। क्या पीटीआई बानी को माइनस करेगी और अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? क्या पीटीआई खुद ही सिस्टम से माइनस हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या पीटीआई पर वाकई पाबंदी लगने जा रही है? विफाकी हुकूमत क्या ऐसा कोई काम कर सकती है? क्योंकि इससे पहले गवर्नर राज की भी बातें सुनी और बहुत बातें सुनी और वो मामला ठंडा पड़ गया। तो क्या विफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगा सकती है अगर ये मनफी बयानिया चलता रहा? इन तमाम मामलात पे और दीगर मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला लंदन में मौजूद है और खास ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए शरपसंद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है।
सो क्या कार्रवाई होने जा रही है, इन सब मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफर रहमान साहब, विफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि रहनुमा हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान टी टैप के, और थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर लेंगे एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, जो कि बानी PTI के वकील हैं। हुज़ैफर रहमान साहब, बातें तो बहुत हो रही हैं, बातें तो गवर्नर राज की भी बहुत सी हुई हैं। अब बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, PTI वाले खुद ही माइनस करते हैं। तो अगर ये ना हुआ तो क्या आपकी विफाकी हुकूकी हुकूमत PTI पर पाबंदी लगा सकती है? सर, दो टोक जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के जो सियासी लोग हैं या पार्लियामेंट में जो लोग हैं, अगर इन्होंने खुद को जो है बानी तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस ना किया, हाँ, तो ये तो नोशे दीवार है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। और इसके लिए जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं या तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उन्हें खुद को बानी तहरीक इंसाफ की सियासत लबो लहजे से जरूर उससे फासला अख्तियार करना होगा, अदरवाइज जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करना होगा। अच्छा, तो ये कितना अरसा आप इंतजार करेंगे? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो आज 3 दिन हो गए, इन 3 दिनों में हुकूमत भी अपना एक बयानिया बिल्ड कर रही है, तो कितना क्या टाइम पीरियड क्या दे रहे हैं आप PTI को कि डिस्टेंस करने अपने आप को बानी से? ये बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी साहबा, ये विद इन डेज जो है ये चीजें हो जाएंगी। हाँ। और अगर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने इस लबो लहजे को कंडेम ना किया और चीजें जो है उन्होंने बेहतर करने की कोशिश ना की, सर कितने दिन दे रहे हैं आप PTI को? बिकॉज चेयरमैन PTI जो बैरिस्टर गौहर हैं इस वक्त तक के, वो तो आज भी इस वक्त भी जबकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में एक तरह से सियासी अपील कर रहे हैं रहम की कि जी इस तरह ना करें, हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, और मिल बैठें और मामलात को ठीक करें। देखें जी, दिन तो मैं आपको नहीं बता सकता कि 2 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, हाँ। लेकिन ये अगले 10-15 दिनों में तय हो जाएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब, जाहिर है अगर उनका बस चलता तो बैरिस्टर गौहर उस ट्विटर हैंडल को रोकते जिस ट्विटर हैंडल के जरिए जो लोगवियात जो है वो इस्तेमाल की गई कौमी इदारों के बारे में, कौमी इदारे के सरबराह के बारे में, या उनका बस चलता तो उनकी बहनों को कहते। लेकिन जाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब, उन बेचारों की अपनी जो है सुनी नहीं जाती, और इस बात से तमाम तहरीक इंसाफ के लोग वाकिफ हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब को साइड पे कर दें। अच्छा। वो शरीफ आदमी है, लेकिन उनको भी माइनस कर दें। अगर नहीं, वो शरीफ आदमी है, मैंने कहा उनको इसके अंदर जरा उन बेचारों की कैपेसिटी नहीं है। हाँ। और उनकी कैपेसिटी होती तब तक मामला हल हो चुके होते। हाँ। उन बेचारों ने असेंबली फ्लोर पे बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, ये माइनस की बातें हमने कुछ अर्सा पहले भी सुनी थी इमरान खान के हवाले से, तब भी विफाकी हुकूमत ने कहा था जी हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं PTI पे, बट हुआ वगैरह कुछ नहीं फिर उसके बाद। तो अभी फैसला कर लिया आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने कि लगानी है पाबंदी PTI पे? जी, मुझे जरा मौका देंगे। देखिए गरीदा फारूकी साहिबा, अब तक जो है चाहे 9 मई था, चाहे उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात थे, फिर 26 नवंबर था, फेडरल गवर्नमेंट ने और इदारों ने बहुत ज्यादा जो है लचक का मुजाहरा किया और कोशिश की कि वो इंतहाई इकदाम ना उठाया जाए जिससे कोई भी सियासी जमात खत्म हो जाए या सियासी जमात अपना तशख्खुस बरकरार रखने में नाकाम हो जाए। तो इसलिए इतना टाइम दिया गया है। अब मेरे ख्याल से वो जो टाइम हमने दिया था, वो जो पीरियड था, ग्रेस पीरियड, वो खत्म हो चुका है। ठीक। और अब वो टाइम आ गया है कि अतातारट साहब को आप रेफर कर रही थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल की थी, तब भी एक बड़ी ही सॉलिड तजवीज आई थी, लेकिन PMLN के ही कई वुज़रा ने इसको जो है वो डिस्करेज किया था कि किसी सियासी जमात को इस तरह पाबंदी उस पर नहीं लगनी चाहिए और उन्हें मौका दे दें। हाँ। लेकिन आपने देखा कि जो बानी तहरीक इंसाफ कर रहे हैं मुसलसल, उसके बाद तो मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ के लिए जमहूरी आवाजें थी वो भी अब खामोश हो रही हैं, और बानी तहरीक इंसाफ ने वो नौबत ले आए अपनी जमात के लिए कि अब आगे कुएं और पीछे खाइए। ठीक है, काफी तवील आपसे डिस्कशन हो गई है। मोहम्मद जुबैर साहब इंतजार कर रहे हैं, और आपने कहा कि अब तो वो उस नहज पे खुद को लेके आ गए हैं कि उनके लिए जमहूरी आवाजें बंद हो गई हैं, लेकिन ये मौजूद है ना टी टैप, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये आवाज उठा रहे होते हैं। कल के PTI के जलसे में भी मौजूद थे। मोहम्मद जुबैर साहब, मुझे बताएं कि आप लोगों ने आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रखी है, तो आईन पाकिस्तान तो ये भी कहता है ना कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ रिस्ट्रिक्शंस का पाबंद है, आप उन रिस्ट्रिक्शंस के बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और हर सिटीजन ऑफ स्टेट बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ उस पर बाइंडिंग होगा कि वो तमाम कवानीन की पाबंदी करे, और एक जिम्मेदार शहरी वो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता जिस किस्म का बयानिया इमरान खान की तरफ से आता है। तो आइन में ये भी दर्ज है ना, तो फिर आप लोग एंडोर्स करें इस मामले को।
اچھا غریدہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. یہ تو آپ میرا خیال ہے سب ایگری کرتے ہیں نا. ہر چیز کو ایک طرح سے ہی پر رکھنا چاہیے، ڈفرینٹ سٹینڈرڈز نہیں اپلائی ہونے چاہیے. اگر پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں کیونکہ وہ فوج کے خلاف بات کرتے رہے ہیں یا فوجی لیڈرشپ کے خلاف، تو میرا خیال ہے اس سے 100 گنا خطرہ ہے نواز شریف اور ذہنی مریض کی سر میڈم سن لیں نا، میڈم سن لیں میری بات. میں تو ریاست کا بیانیہ آپ تک کو بتا رہی ہوں. اتنا تو ذرا پیشنس شو کرے نا سننے کے لیے. سر بالکل فرمائیں. نواز شریف کے ایک پروگرام کر لیں اور میں پرووائڈ کروں گا آپ کو، میں کروں گا پرسنل. نواز شریف کی میں سٹیٹمنٹس آپ کو پرووائڈ کروں گا. انہوں نے کس کو چھوڑا ہے، کس کو چھوڑا ہے، اور کوئی ایک شخص ایک جنرل کو نہیں. انہوں نے پورے کے پورے ہسٹری میں جا کے پرخچے اڑا دیے ہر جنرل کے. سو پہلے تو پی ایم ایل این اس چیز کو یہ ایکنالج کرے کہ وی ور رانگ. نواز شریف صاحب ایکنالج کرے بھائی اگر عمران خان غلط کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف تو ہاؤ کین یو جسٹیفائی نواز شریف سٹیٹمنٹس. اور انہوں نے تو ایک کے بارے میں نہیں کہی. آپ کو پتا وہ 71 بھی پہنچ گئے، کہا کہ انہوں نے ملک بھی توڑا ہے، انہوں نے کہا 71 بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، کارگل بھی کیا، سب کہا نا انہوں نے. ایک سٹیٹمنٹ دیا ایس پی آر چیف نے کہ عمران خان صاحب شیخ مجیب کے بارے میں بات کرتے، احسن اقبال، خواجہ آصف، نواز شریف، یو نیم اٹ، سب کے سب کہتے رہے ہیں کہ وہ غدار نہیں تھا، سب کہتے رہے ہیں. تو ریٹریکٹ کریں نا پہلے، پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے. اس سے پہلے آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یو کانٹ اپلائی ٹو ڈفرنٹ اسٹینڈرڈز. آپ نے آئین کی بات کی، آئین میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر نواز شریف کا، اگر ایک سیکنڈ میری بات سن لیں، آئین یہ تو نہیں کہتا کہ اگر نواز شریف کہے تو ٹھیک ہے. اگر نواز شریف کہے کہ شیخ مجیب غدار نہیں تھا، اگر احسن اقبال کہے کہ یہ تو منسٹرز بیٹھے ہوئے نا، خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہیں، اگر یہ کہتے ہیں تو پہلے یہ بالکل میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں کہوں گا جی ٹھیک ہے آپ کریں، اپلائی کریں اور ان کو غدار ڈکلیئر کریں. اور ان کو ہاؤ از نواز شریف ناٹ اینٹی اسٹیٹ؟ نواز شریف نے تو اس حد تک جا کے کہا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈین گورنمنٹ کے لائر نے کہا، اور میں اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں ڈان اخبار میں، ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی سم ایلیمنٹس کراسنگ بارڈر اینڈ گوئنگ اینڈ ڈوئنگ ممبئی اٹیکس. آپ وہ ساری ریٹریکٹ کر لیں. محمد زبیر ول بی دی فرسٹ پرسن ٹو سے کہ ہاں عمران خان کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے آج کیا ہے یا جو وہ آج کہہ رہے ہیں اس کی ایکویولنس بنتی ہے تو سیم سٹینڈرڈ ہونے چاہیے نا. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. احسن اقبال کہہ دیں آ کے ٹی وی پر کہ میں نے غلط تھا، ڈیفنس منسٹر کہہ دیں میں غلط تھا. یہ تو اتنے تو قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے نا. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ پابندی لگائیں، عمران خان کو سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بھی قرار دیں، لیکن پہلے پی ایم ایل این سے وضاحت لے لیں، ان سے معافی منگوا لیں. ٹھیک ٹھیک، نہیں وضاحت نہیں، سوری بولیں، اپولوجائز کریں، بیکاز یہ تقریباً 20 سال بولتے رہے ہیں. 20 سال کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. زرداری صاحب کی تو ایک سٹیٹمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے تو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس لیے ہم ان کو نہیں بیچ میں لاتے، بٹ یہاں تو پوری ہسٹری پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا حذیفہ صاحب جواب دیں گے کہ پہلے معافی مانگیں. ایک سیکنڈ ایک اور سن لیں، ایک اور سن لیں. میاں جاوید لطیف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر مریم نواز کے خلاف ایکشن ہوا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ابھی آپ ذرا امیجن کریں، وہ پی ایم ایل این کے سینئر ترین لیڈر ہیں، معافی منگوائیں نا، ان کو سب کو لائیں نا، ٹہرے میں لائیں، بات کریں. یہ حذیفہ رحمان آپ کی حکومت جائے تو آپ جب مرضی بولیں. یہ حذیفہ رحمان صاحب منگوائیں گے نا معافی نواز شریف سے بھی، مریم نواز سے بھی، باقی جن کے نام آپ نے لیے ماضی کے حوالے سے، اور پھر حذیفہ صاحب کی حکومت آگے چلے گی کاروائی کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ فیصل صاحب تھوڑے سے چونکہ آپ لیٹ ہو گئے تو آپ نے سنا نہیں حذیفہ رحمان نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا گریس پیریڈ دے رہے ہیں. پہلے بھی بات ہوئی تھی پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کی، لیکن ناؤ وی آر ڈیم سیریس، ناؤ وی آر ڈیڈ سیریس اباؤٹ دس. تو ابھی بھی ہم آپ کو چند دن دے رہے ہیں، کتنے دن ہوں گے وہ آپ کے کنڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن پی ٹی آئی ہیز ٹو ڈس ایسوسیٹ اٹ سیلف فرام عمران خان کا بیانیہ، ادروائز پابندی خلاص ختم شد. کوئی سنجیدہ بات ہے جس کا جواب دینا؟ آپ اس کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے. غیر سنجیدہ بات کیوں؟ یہ پروویژن تو موجود ہے نا، لیگلی پابندی تو لگ سکتی ہے نا. پابندی تو آپ اس پہ لگائیں گے نا جو لیگلی ایگزسٹ کر رہی ہو. آپ کے سارے ممبران آزاد ہیں، پی ٹی آئی رجسٹرڈ جماعت بھی الیکشن کمیشن میں کوئی نہیں ہے، سمبل ان کا نہیں ہے، تو آپ کس کو بین کریں گے؟ اچھا لیکن سمبل نہیں ہے، جو واٹس ایپ آ جائے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں
دوسری بات غریدہ آپ کو بھی پتا اس کو وضاحت کر لیں. سمبل نہیں ہے لیکن رجسٹرڈ تو ہے پی ٹی آئی ابھی بھی. دیکھیں اگر سمبل کے بغیر اگر آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو پولیٹیکل پارٹی عملاً تو پھر نہیں ہوتی نا. لیکن لیگلی تو ہے نا, نہیں ٹیکنیکلی وہ تو موجود لیگلی ہے. بھی تو اگر پریکٹیکلی لیگلی آپ نہیں ان کا آپ نے سمبل ہی لے لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں, آپ تسلیم کر رہے اور ہیں کہ پھر پی ان ٹی کا آئی کا جو وجود ہی الیکشن نہیں جو ہے وہ آپ نہیں مان رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عملاً وہ وجود میں نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے جو بدلے لینے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سارے ممبران سینٹ کے ہوں, پروونشل اسمبلیز کے ہوں, نیشنل اسمبلی کے ہوں, وہ آزاد ہے ٹھیک جو اسٹیٹس ہے ان کا. ٹھیک. اس وقت اب آپ پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا جی, پولیٹیکل ہسٹری, وہ اٹھا کے دیکھ لیں. یہاں پہ پارٹیاں میٹر نہیں کرتی, یہاں پہ شخصیات میٹر کرتی ہیں. عمران خان سے آپ پی ٹی آئی کو بین کریں گے, عمران خان سے آپ کل کوئی اور پارٹی بنا لیں, جس طرح سے مسلم لیگ نواز بنی تھی جتوئی صاحب کے بعد. جتوئی صاحب جب لانگ مارچ ہو رہا تھا آئی جی آئی کے بعد انہوں نے بنائی. تو آج نواز شریف کے بغیر پی ایم ایل کا کیا, نواز کا کیا there's a fine difference here. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو کہا, انہوں نے عمران خان کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیا. دیکھیں وہ اپنے میں نام سے کوئی اور پارٹی بھی نہیں بنا سکتے. 1962-64 میں فاطمہ جناح ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ الیکشن اور 2 دفعہ ہمارے گھر آئیں. تو اس وقت کے اخبارات ہم کیونکہ پرانے لوگ ہیں تو وہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے. اس وقت بھی اخبارات کی شاید سرخی یہ ہوتی تھی کہ وہ سیکورٹی تھریٹ ہے, وہ غدار ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھٹو صاحب, مجیب صاحب, اے این پی کے بارے میں بھٹو صاحب نے کہا, ضیاء شیخ صاحب مجیب ہے کہ نے. نہیں ہے غدار؟ کون شیخ مجیب. دیکھیں اپنا یہاں پہ جو بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے شیخ مجیب You کو have غدار, doubt. آئی ڈونٹ تھنک کہ غدار کا سرٹیفکیٹ دینا میرے منہ سے اچھا لگتا ہے. مطلب میں کون ہوتا ہوں کسی لیکن کو, ریاست نے تو اس کو نہیں انہوں نے مینڈیٹ تو دیا تھا. دیکھیں 120 سیٹیں ایسے تو نہیں نہ جیت جاتا بندہ, غدار تو نہیں جیتا. آپ ان کو غدار نہیں سمجھتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اور یہی پاکستان میں کوئی تصور بھی غدار یہی نہیں ہے. اور غلط بات تھی نواز شریف کے بارے میں کہنا, غلط بات ہے بینظیر بھٹو کے بارے میں کہنا, غلط بات ہے کسی کے بارے میں غدار کہنا. یہ پارٹی پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک پورا سیگمنٹ ہے, ان کا یہی کام ہے غداری کے سرٹیفکیٹ باندھتا. یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں نا کس کو سیکورٹی تھریٹ اور غدار نہیں کہا گیا. 90s میں آپ اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں, ہم جو آپ لوگ جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, بے نظیر نے نواز شریف کو, نواز شریف نے بے نظیر کو. ٹھیک. اس کے بعد یہ زبیر صاحب نے جو حوالے دیے. ٹھیک ہے, لیکن ریاست نے تو کسی کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار نہیں دیا نا, یہ اینٹی کیا اسٹیٹ ہوتی قرار ہے نہیں دیا ریاست, آج کیا تک. مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ. ریاست آرٹیکل 7 کے تحت آپ کو پتہ گورنمنٹ, دی پارلیمنٹ, دی پروونشل اسمبلیز, دی آل آرگنز آف دا گورنمنٹ. نہیں آل آرگنز نہیں ہوتے ریاست میں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 7 بھی ہم روزانہ یہ کام کرتے ہیں. پلیز آپ نکالیں. وہ اس نے نسیم حسن شاہ نے حفیظ پیرزادہ کو کہا تھا کہ یو بیٹر ریڈ دا کانسٹیٹیوشن, اور پیرزادہ صاحب نے کہا کہ مائی لارڈ آئی ایم دا ون ہو روٹ اٹ, یو بیٹر ریڈ دا کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 7 کے تحت ریاست میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, وفاقی حکومت, پروونشل حکومت اور وہ اتھارٹی جو ٹیکس لگا سکتی. نو آپ نے کہا جی ادارے ریاست نہیں ہوتے, ادارے ریاست نہیں ہوتے. ریاست ادارے ریاست, اگر آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ ریاست ہے, ادارے are not part of federal government. they are subordinate. Are they part of the federal government? No. They are not part of the federal They are government. subordinate. They are not part of the federal government. کمال بات کرتی ہیں آپ. کیا آپ کو لبے خوش آمدانہ باتیں نہ کیا کریں. خوش آمدانہ؟ ہاں خوش آمدانہ باتیں کرتے رہتے ہیں. نہیں ہے, سبارڈینیٹ ہے. سبارڈینیٹ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں, تو آپ ان کو democratically they are subordinate. No. Administratively they are subordinate. No آپ doubt کہہ رہی ہیں کہ about عملی that. طور But پہ they وہ are نہیں part ہے. of the federal government. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عملی طور پر federal government سے نکال رہے ہیں. اچھا آپ کہاں ڈال رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کا سبارڈینیٹ ادارہ ہے. نہ خوش آمد فیصل چودھری صاحب آپ وکیل ہیں, آپ وکیل ہیں. نہیں خوش آمد کرتا بندہ. چودھری صاحب آپ وکیل ہیں, آپ سجی دکھا کے نہیں ایسے نہیں ہوتا. فیصل چودھری صاحب آپ یہاں پر وکالت کر رہے ہیں. نہیں میں تو میرا کام ہے, میں کروں گا ہر جگہ. کام ہی یہی ہے 24/7 سیدھے سیدھے دلیل کو جو ہے نا گھما پھرا کے جی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبارڈینیٹ ادارہ ہے. آپ اپنا خام خواہ ریاست, ہمیں ریاست, ہم ریاست پاکستان کے باشندے ہیں, کوئی ریاست اسٹیبلشمنٹ کے باشندے نہیں ہیں. یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. حذیفہ رحمان صاحب کیونکہ بڑی یہاں پہ سوالات جنم لے گئے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب جو بڑا 2 ٹوک اور دبنگ موقف لیا محمد زبیر صاحب نے بھی اور ایڈوکیٹ فیصل صاحب نے بھی, کہ نواز شریف جو باتیں کہتے رہے وہ کٹنگ اٹ شارٹ. وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے معافی منگوائیں آپ اپنی پارٹی سے پوری کی پوری, اور پھر عمران خان کے خلاف کارروائی کریں. 100 بسم اللہ. دیکھیں اس کو مختصر نہیں کیا جا سکتا.
آپ پہلے طے کر لیں کیونکہ میں نے آپ کی بات کا جواب بھی دینا ہے, اپنے دونوں معزز بھائیوں کی بات کا جواب بھی دینا ہے. اچھا پھر ایک بریک لے لوں آپ کی اجازت سے, منٹ دیں گی, پھر ایک بریک لے لوں تاکہ آپ تسلی سے واپس آ کے جواب دے دیں. تاکہ میں ٹھیک ریسپونڈ کر ہے, سکوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد حذیفہ رحمان صاحب تسلی سے آپ دینا چاہتے ہیں, محمد زبیر صاحب آپ کو بھی, ایڈوکیٹ فیصل صاحب تونوں بھی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک جی اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. حذیفہ رحمان صاحب جی, میں گزارش یہ کروں کہ اپنوں کی طرف سے جو چارج شیٹ لگائی جاتی ہے اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھا جو تیر کھا کے کمیں گاہ کی طرف. اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. زبیر عمر صاحب نے جو بھی باتیں کہیں, ایک تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ زبیر عمر صاحب کو جہاں پر بندہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک نہ لانا ہو ممکن, اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. لیکن خیر نے باتیں کر دی ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے یا ایک ادنا سے میاں نواز شریف کے ورکر کی حیثیت سے میں اس کو جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زبیر صاحب اور آپ ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیں. جو میاں نواز شریف صاحب نے جب سے ان کی سیاست شروع ہوئی ہے, کیونکہ زبیر صاحب تو ظاہر ہے 2010 میں یا 15 میں جب بھی آئے پارٹی میں کہتا ہوں 85 سے آپ شروع ہو جائیں. میاں نواز شریف صاحب کا کوئی ایسا بیان مجھے بتا دیں کہ جو بیان انہوں نے گالیاں دی ہوں کسی کو, کسی انہوں نے سپہ سالار کو جو ہے وہ ذہنی مریض لکھا ہو, کسی انہوں نے افواج پاکستان کے ادارے کو اس طرح کی زبان استعمال کی ہو کہ بعد میں اس پر گالیوں کی ٹرولنگ ہوئی ہو. کوئی انہوں نے کبھی کسی میجر جو ان کا لندن میں ہے, نام اس کا آپ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ریپیٹ کر دیں, میرے ذہن سے نکل گیا. اس طرح کے لوگوں کوئی میجر ویجر نہیں ہے. نہیں بھائی, میجر کیا نام ہے؟ نہیں میجر کوئی نہیں ہے. نہیں میجر کوئی نہیں ہے. وہ کیا نام کیا بھگوڑا, ایسا کوئی بھگوڑا نام ہے اس کا جی. بھگوڑا جو بھی ہے, یعنی اس طرح کے لوگوں کے کو پرموٹ کیا ہو. بانی تحریک انصاف سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ڈفرنس آف اوپینین رکھ رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہے ہیں بیسیکلی. وہ بیسیکلی دلیل سے ہٹ کر ایک جو سیاستدان کا کام ہوتا ہے وہ اس سے تجاوز کر چکے ہیں. سیاستدان کو اینگر ہوتا ہے, سیاستدان کسی موقع پہ سخت بات بھی کر دیتا ہے, پھر ان اداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تقاریر ہوں گی, بھٹو شہید صاحب کی ہوں گی, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی سیاستدان کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنایا ہو اور وہ سیاستدان پھر آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ آرمی چیف میر جعفر اور میر صادق ہے. وہ ڈی جی سی کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ مسٹر ایکس اور وائی ہیں. چلے اینگر تھا, بات ختم ہو گئی. بھی آپ کا اینگر 3 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا. کبھی میاں نواز شریف نے 9 مئی کی پلاننگ کی ہو, ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. زبیر عمر صاحب فوج میں زیادہ کنیکٹڈ ہیں, انہیں پتا ہے اسکرین پہ بیٹھ کے سے آن کریں نہ کریں کہ ایک شخص نے باضابطہ بغاوت کی منصوبہ بندی کی اور وہ اس کا حصہ تھا. وہ فیض حمید نے کی ہے, جس نے بھی کی, لیکن یہ اس کا حصہ تھا. ان کے لوگوں نے جا کر کور کمانڈر کے گھر کو جو کچھ بھی کیا, یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. پارلیمنٹرینز کھڑے ہوئے ہیں, سگا بھانجا کھڑا ہوئے کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. میاں والی میں ایئر بیسوں کو نقصان پہنچا دیا. بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کہیں کہ میاں نواز, اور دوسری بات یہ کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا, تو آپ میاں صاحب کی بات تو پیچھے چلی گئی. میاں صاحب اگر آج ان کی جماعت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, ممکن ہے کسی سٹیج پہ باور ہو گیا ہو جماعت کو اور چیزیں آپس میں سیٹل ہو گئی ہوں. آج کا دن آپ میں اتنی کریج ہونی چاہیے نا, آپ کہیں کہ بانی تحریک انصاف جو کام کر رہے غلط ہے. ان کے والد خود لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں. کیا اس طریقے سے آپ افواج پاکستان کے سربراہ کو حتمی تنقید بناتے ہیں؟ اگر آج جنرل آصم منیر فیلڈ مارشل ان سے بات چیت کرنے پہ راضی ہو جائیں, انہیں لاڈلا بنا لیں, وزیر اعظم بنانے پہ راضی ہو جائیں, تو یہ قوم کے باپ ہو جائیں گے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو ہے ان کے متعلق دلوتا بات. آخری بات فیصل چودھری صاحب ٹھیک فرما رہے تھے. وہ آپ چونکہ بڑے کینوس میں بات کر رہی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے ادارے بھی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی جو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفینیشن ہے وہ ہے پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. بس میں نے کہا یہ میں تصحیح کر دوں. ہاں ٹھیک ہے, وہ کیبنٹ کے اندر ہی آتا ہے نا وزارت دفاع. جی سر اب بات پھیلائیں گے تو کہاں کی کہاں پھیل جائے گی, بٹ وی آل آر ٹاکنگ دی سیم تھنگ. تسی کچھ بھی کر سکتی ہو. نہیں سر, میری کیا مجال, آئی ایم اسٹیئنگ ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن. کہاں چٹائی ہے سر آپ بتا دیں, نہیں آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ڈیفنس منسٹری کیبنٹ کے اندر نہیں آتی؟ ارے بالکل. اچھا چلیں آپ زبیر صاحب سے سوال پوچھ لیں. نہیں, منسٹر آف ڈیفنس کیبنٹ کے اندر نہیں ہے کیا؟ جی جانے دیں. تسی نہیں مننا, تسی پی ٹی آئی والے نے مننا ہی نہیں ہے. لیکن چلیں خیر, دس واز این آئٹم. محمد زبیر صاحب جی, محمد زبیر صاحب باتیں کریں تو محمد زبیر صاحب جی 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 جی. اچھا میں اس کا پہلی بات تو حذیفہ کو یہ جواب دے دوں
کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ نواز شریف آئی ایم اموشنل اینڈ مائی کمٹمنٹ از ٹوورڈز دا کنٹری ناٹ ٹو این انڈیویجل اور ٹو اے پارٹی. دا پارٹی ہیز چینج اٹس پوزیشن. جو میاں نواز شریف کی پالیٹکس تھی ووٹ کو عزت دو, انہوں نے ختم کیا ہے. میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں. انہوں نے جو سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے جو ان کی سیاست تھی, میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں. ووٹ شفٹ کر گئے, میں تو نہیں شفٹ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے کچھ کہا نہیں ہے. میاں نواز شریف نے کسی کو بخشا کس کو ہے؟ ان کا لہجہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے, بالکل آئی کین ایگری, بٹ انہوں نے جب یہ کہا کہ ملک توڑنے میں یہ جرنیل انوالوڈ ہیں, ابھی اس میں کیا, ابھی اس میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ تو اچھا بھی نہیں لگتا مقابلہ کرتے ہوئے کہ جی انہوں نے کیا کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسٹ پاکستان توڑوانے میں ان کا ہاتھ تھا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیوں نہیں ریلیز کروائی تھی؟ ساری مطلب کیا نہیں کہا انہوں نے. یہ جو ریفرنس کر رہے ہیں یہ شاید جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے کر رہے ہیں, جو گجرانوالہ جلسے میں یا اس کے بعد کہا تھا. بڑے اچھے طریقے سے کہا تھا, میں بالکل مانتا ہوں, بالکل اچھے طریقے سے تنقید کی تھی. لیکن انہوں نے جنرل مشرف کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا. اور آپ نے یہ غریدہ کب سے کہہ دیا کہ کبھی اینٹی اسٹیٹ کسی کو نہیں کہا تھا. جنرل مشرف ریپیٹڈلی کہتے تھے کہ بے نظیر اینڈ نواز شریف اینڈ زرداری آر ناٹ ایکسپٹیبل ان دس کنٹری, دے آر ہسٹری. کس بیسس پر بھائی؟ آپ نے کس بنیاد پر کہا تھا؟ کوئی کیس چلا تھا؟ آپ نے بالکل کلیئر کٹ پوزیشن لے لی تھی کہ غدارِ وطن never called or did they, but officially the establishment never called or did they? Of course did they call any politician anti-state, a threat for national security? Please مجھے میں آپ کو ایک اتنی لمبی, ایک سیکنڈ میں بالکل بتا دیتا ہوں. ایوب خان نے فاطمہ جناح کو کہا تھا اینٹی اسٹیٹ, ٹھیک, ولی خان کو کہا تھا, غفار خان کو کہا تھا, جی ایم سید کو کہا تھا, شیخ مجیب الرحمان کو کہا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کو غدار بھی نہیں کہا, ٹانگ بھی دیا, ٹھیک, مطلب اس کو قتل کر دیا, جوڈیشل مرڈر کر دیا. میں ایک تاریخ کی طالب علم ہونے کے ناطے سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ یہ سب باتیں آگاہ کریں. ہاں ٹھیک. نواز شریف کو 3 دفعہ کہا, بے نظیر کو کہا, زرداری صاحب کو کہا. نواز شریف کو کس نے کہا کیا غدار؟ نہیں کہا. نواز شریف کو کس نے کہا غدار؟ ایک سیکنڈ, جنرل پرویز مشرف نے. آپ کورٹس تو اٹھا کے دیکھ لیں, اگر پی ٹی آئی والوں کو کہیں گے وہ 50 آپ کو نکال کے دے دیں گے. ٹھیک, 9 سال آپ کہہ رہے ہیں جنرل مشرف نے نواز شریف کو غدار کہا. ٹھیک, بے نظیر بھٹو کو کس نے کہا؟ اچھا, نواز شریف نے. بے نظیر بھٹو کو بھی نواز شریف نے کہا, سوری نواز شریف نے بھی کہا, سوری جنرل پرویز مشرف نے کہا, مشرف نے کہا. جنرل پرویز مشرف نے کہا. زرداری کو کس نے کہا؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا. ٹھیک, زرداری کو کس نے کہا؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا. ٹھیک, رائٹ. اب ان سب بھائی انہوں نے کہا ان کا کوئی, یہ پاکستان میں ان کا کوئی, اچھا بائی دا وے جنرل باجوہ نے مجھے پرسنلی کہا کہ مریم نواز کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, شی ول نیور بی الاؤڈ ان پالیٹکس. ان کے اگینسٹ ہم نے کاٹا لگا دیا ہے, جیسے ہم نے نواز شریف کے اگینسٹ لگایا تھا, جیسے ہم نے بے نظیر کے اگینسٹ لگایا تھا, جیسے ہم نے شیخ مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو, غفار خان. مطلب یار اب مطلب دیر از اے ہسٹری آن بوتھ سائڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹیفائڈ ہے یہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے حساب سے اگر آپ اس کے خلاف موو کریں گے اور جائیں گے کہ اس کو بین کرنا ہے, اور یہ میں ایک تاریخ کے اور صحافت کے طالب علم ہونے کے ناطے, کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا کام سوال کرنا ہے, آپ نے کہا, میں یہی چاہتی تھی کہ آپ سب ریکارڈ پہ لے کے آئیں. اس کا حذیفہ رحمان صاحب سے جواب لیں گے, لیکن اس وقت ٹائم ہے ایڈوکیٹ فیض چودھری کا, اور آپ کو ٹائم دینے سے پہلے بریک کا ٹائم ہو گیا, تو مجھے الاؤ کریں میں بریک لے لوں تاکہ آپ تسلی سے اپنا جواب دے دیں. لیٹس ٹیک ون مور شارٹ کوئک بریک, دین کم بیک. جی جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا دم خم ہے نون لیگ کی وفاقی حکومت میں, حذیفہ رحمان صاحب کی وفاقی حکومت میں کہ پابندی لگا سکیں, پی ٹی آئی پہ عمران خان کو مائنس کر سکیں؟ دیکھیے حکومت میں اتنا دم خم تو نہیں ہے. اچھا, حکومت کے پیچھے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے, اور یہاں پہ پابندیاں لگتی بھی رہی ہیں. نیشنل عوامی پارٹی جو ابھی اے این پی ہے, اس کو بھٹو صاحب نے بین کیا تھا. ولی خان اور اسود یار ولی خان کو حیدرآباد ٹریبونلز میں بھی انہوں نے پروسیکیوٹ کیا تھا. انہوں نے کہ پھر حالات بدلے. آج کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا, پھر حالات بدلے. جو پولیٹیکل حالات ہیں نا جی, وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتے. ایم کی آپ الطاف حسین کے درمیان میں سے آپ بات بھول گئے یا خود ہی چوک کر گئے؟ الطاف حسین کا اور پی ٹی آئی کا موازنہ نہیں ہے. دیکھیے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا,
MKM थी 2 शहरों की जमात, हैदराबाद, कराची, अर्बन जो था। PTI 4 सूबों की जमात है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की जमात है, एक सूबे में हुकूमत है। ये वो जो फाइल है ना अल्ताफ हुसैन वाला, और वो क्राइटेरिया इनके ऊपर नहीं लगने वाला। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक तो खान साहब जो हैं वो टोटली वो बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है उनकी ओवरसीज पाकिस्तानीज में, यहाँ पे भी आपको साइज के मुताबिक बात करनी होती है ना जी। तो आप इस तरह से उनको जो है, अगर आपने वो अल्ताफ हुसैन वाला फार्मूला आप जैसे कह रहे हैं जी कि आप वो जी हम आप उनको माइनस करेंगे तो हम आपको, वरना आप ये करेंगे स्पेस देंगे। भाई माइनस करेंगे तो उनकी तो पॉलिटिकल स्पेस वैसे खत्म हो जाएगी। जिस चीज से इमरान खान को छोड़ा है तो उसका क्या हाल हुआ, या आपने छुड़वाया तो उसका क्या हाल हुआ। इशू ये है कि लोगों का सर्वाइवल इमरान खान के साथ लोग मैटर नहीं करते, ये इमरान खान है और उनके कारकुनान और वोटर्स हैं। बीच में तो जो मर्जी आ जाए, मैं आ जाऊं, जायद आ जाए, बकर आ जाए, वो भी आ जाए। तो ये डेमोक्रेसी तो ना हुई ना, नहीं, कल्ट हुआ ना। ये कल्ट नहीं है। अच्छा। ये बुनियादी तौर पे देखें, ये एक पॉपुलैरिटी है, इसको आप हकीकत पे देखें ना, हमारे रीजन में, नॉट ओनली पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, तो यही चीज यहाँ पे पीपल्स पार्टी कहती है या PMLN कहती है, तो उस पर आप बहुत तनकीद करते हैं कि नहीं शख्सियात में से बाहर निकले। नहीं, उसकी वजह देखें, इमरान खान का जो स्टांस है और इनका जो स्टांस है वो फर्क है। इमरान खान की मौरूसी पार्टी नहीं है ना। अच्छा। और लोग इससे कनेक्ट करते हैं, एंड इमरान खान नोज द जनरेशन ही वांट्स टू गवर्न। आप देखें ना, अब मरियम बीबी हैं, वो इतने पैसे लगाई जा रही 90 की पैटर्न के ऊपर, सोने की सड़कें बना दे, मैं लिख के देने को जा रहा हूं उनको वोट, ये जीतेंगे फॉर्म 47 पे, 45 पे नहीं जीतते, ये जो मर्जी कर लें। अभी हरिपुर में किस पे जीते? किस में? 47 पे। अच्छा। और उसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी स्क्वीज हो गई, वो देखें वहां पे उनको इन्होंने वहां पे भी हरा दिया, और वो तो खुद इल्जाम लगाते फिर हैं इनके ऊपर कि इन्होंने बदनामी की है पंजाब में। इशू जी बिल्कुल सिंपल है कि आप इमरान खान और अल्ताफ हुसैन का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन आप किस दौर, हाँ तो अगर आपको किसी ने कहा है व्हाट्सएप मैसेज आया तो अलग बात है कि वो हकायक के मुताबिक तो बात। मुजफ्फर रहमान साहब क्विकली जवाब दीजिएगा मुझे। जी मैंने 2 जवाब देने, कौन सा चाहती हैं आप? मैं अपने नहीं, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जो भी आप जवाब देना चाहें, खासतौर पे एडवोकेट फैसल साहब का जवाब दे दें, या आप जुबैर साहब का जवाब पहले देना चाहते हैं? ठीक है, वो दे दें जी। 2 बातें हैं जी। एक तो जुबैर उमर साहब को जो मैंने बात उनके सामने रखी कि बानी तहरीक इंसाफ और दीगर सियासतदानों में ये फर्क है कि उनकी गुफ्तगू में गाली, उनकी गुफ्तगू में मरो और मार दो की पॉलिसी, तोड़ फोड़, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, इसलिए वो गुफ्तगू सियासी लगती नहीं है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि जिस आर्मी चीफ को वो कौम का बाप कहते थे, जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक करता है सियासतदानों की, और वो सारा एक नैरेटिव उन्होंने बनाया, तो या वो गलत था या आज वो गलत है। ठीक। आपने उसके जवाब में कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, मियां साहब ने अगर ये कहा कि 71 के जो असबाब हैं उसको आप सामने लेकर आ जाएं उस वक्त के हालात के मुताबिक। आज तो भाई ये जीती हुई फौज है, आज तो इस फौज ने भारत को चारों शाने चित किए। आपके वालिद साहब भी इस फौज में रहे, कभी इस फौज को इतनी बड़ी जीत नहीं मिली जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मिली। ठीक। तो आज कम से कम आप ये तो ना करें कि जो जमात भारतीय चैनल्स पर बैठकर इसी फौज पर हल्लासराई कर रही है, ठीक, और उसको आप कह रहे हैं मैं डिफेंड कर राइट। ये पॉइंट आपका आ गया। आप फैसल साहब की बात का जवाब देते हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान अल्ताफ हुसैन में कोई मुमासलत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। इमरान खान और अल्ताफ हुसैन में वाकई कोई मुमासलत नहीं है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने अल्ताफ हुसैन की जो कल्ट और पॉपुलैरिटी नहीं देखी थी, वो 1.5 लाख का मजमा जो है 1, 2, 3 कह के खामोश करा दिया करता था। लेकिन जाहिर है जब उसने रियासत के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल की, उससे वो खत्म हुआ। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की शहादत कबूल कर ली, इस तरह की जबान कभी इस्तेमाल नहीं की। किसी जमात ने कभी ये नहीं किया कि आप मुनज़्ज़म बगावत कर लें, किसी जमात ने कभी ये नहीं किया। इन्होंने तो अपने सियासी कारकुनान, मुझे मुकम्मल करने दें, सियासी कारकुनान की ट्रेनिंग ही चेंज कर दी। एहतजाज का मतलब इन्होंने ये बनाया कि आपने एहतजाज जो है वो डंडे सोटों के सर पे कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर रहे हैं, पीटीवी पे कब्जा कर रहे हैं। हालांकि सियासी जमात इस तरह एहतजाज नहीं करती। हाँ, नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हमला करके थप्पड़ मारना जायज है। देखिए, अगर अपने डंडे सोटे लेके नैब के दफ्तर पे चढ़ना, ईंटें मारना, वो ठीक है। पर अगर हमला हुआ, अब मियां साहब, रियाज साहब को अबू कहें और बाकियों को कुछ ना कहें, बात नहीं, क्या बातें कर रहे हैं? आपकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना तो कोई अखीर ही है नून लीग वालों पे। आप खुद हिस्ट्री के तालिब इल्म में कौन अब्बू कहता था? जन्नत ज़ियाउल हक को कौन अबू कहता था? जी, चौथा बेटा नवाज शरीफ,
کبھی ایسا نہیں ہوا. اگر میاں نواز شریف چوتھا چلو. بیٹے تو ضیاء کے دور میں وزیر اعظم بن جاتے. نہیں ابھی آپ نے تو سارا چونا ہی مال دیا بھائی جان. آپ نہیں، کے میں نے کوئی چونا نہیں مالا. یہ میں آپ کو بتا دوں حذیفہ صاحب، یہ بتایا ہے آپ ابھی کہ چھوٹے ہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ ذرا پڑھا عمر شعور کا تعین نہیں کرتے. شعور عمر سے کہیں زیادہ آگے ہوا کرتے ہیں. نہیں شعور تو تھوڑا نون لیگ کے پرانوں سے بھی بہت آگے. سعد رفیق آپ کے آگے پانی بھرتا ہے. شعور تو آپ کا بڑا اچھا ہے. وہ ساری عمر مار کھا کے بیچارہ جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جناب ان الیکٹڈ وزیر ہیں، جناب کے شعور کو تو داد دینی پڑتی ہے. کوئی جماعت بھی کرے، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے جو کچھ پی ٹی وی کے ساتھ کیا، جے ایچ یو کے ساتھ کیا، وہ ٹھیک ہے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. حذیفہ صاحب مجھے الاؤ کریں زبیر صاحب کا ایک کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ. جی زبیر صاحب، سر کوئکلی پلیز اگر اجازت دیں. دیکھیں یہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ سلیکٹیولی کریں کہ وہ تو اس طرح سکھاتا اور اس طرح سکھاتا. آئی تھنک موسٹ آف پولیٹیکل لیڈرز ہیو بین کلپریٹ ایز فار ایز دس از کنسرنڈ ٹیکنگ دی انسٹیٹیوشن. اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو میاں جاوید لطیف کا بتایا کہ مریم نواز کو اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہم کھپے پاکستان کا نعرہ نہیں لگائیں گے. آئی مین واٹ ڈز دیٹ مین؟ اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں عمران خان ریپرزینٹس دی میجورٹی، دا واسٹ میجورٹی آف پاکستان. ایوری سیگمنٹ آف پاکستان سپورٹس ہم، چاہے وہ لبرل خواتین ہیں یا لبرل مرد ہیں یا کنزرویٹو پختون علاقے ہیں. سر خواتین کا تو ذکر نہ ہی کریں. سر خواتین کا تو ذکر نہ کریں. آپ کے سامنے وکٹم بھی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا لبرل خواتین، میں نے کہا ایک بیٹھی ہوئی نا. لبرل خواتین کس کو سپورٹ کرتی ہیں آپ بتا دیں. سر اس پہ ایک الگ سے پروگرام میں الگ سے پروگرام میں ڈیبیٹ رکھ لیں گے. الگ سے پروگرام میں ڈیبیٹ رکھ لیں گے. ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دینا، سامنے آ جائے گا. رائٹ سر، اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گی پروگرام. اسی پہ پروگرام کنکلوڈ کروں گی. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، حذیفہ رحمان صاحب اینڈ فیصل صاحب. دیٹس آل. یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock on G3. اللہ حافظ.